السلام علیکم دوستوں، سواگت ہے آپ کا میرا نیو ویڈیو میں۔ تو جو شب برات میں حلوہ بناتے ہیں وہ جائز ہے یا حرام، اس ویڈیو میں انت تک بنے رہیں۔ پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین اگر گھر پر لائے ہوں، مسالہ پیسنے کی مشین، مکسر، اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ مشین گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اگر وہ کپڑے دھونا ہی چھوڑ دے تو وہ اپنا مقصد چھوڑ چکی ہے۔ اب اس کی جگہ بھنگار میں یا کباڑ خانے میں ہی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا، اب یہ مشین اس مقصد پہ نہیں چل رہی ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے، جہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے، امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے، اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہوں تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے، میری سیکیورٹی کتنی ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا، کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہی دنیا میں کمفرٹ زون میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں، صحابہ کے بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے، ان کی بھی بیوی بچے، لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا ہے۔ ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں، ابو دہدہ، ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا، سب سے قیمتی باغیچہ تھا، اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں۔ ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک دوسرے صحابی کا۔ اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا، ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا، جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی۔ انہوں نے خریدنے کے لیے کہا، وہ دینے کو راضی نہیں تھا۔ یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کوئی ہے
جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا. تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سودا کروں گا اس یہودی سے. ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں. اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت